بندہ اگر نمازی نہیں تو کیا اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی؟ ایک کیڑا اتنا نیک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا تو باتاں کرتا رہتا ہے، کیڑیاں باتاں؟ منو زیارت کراؤ ایسے بندے دی۔ اچھا یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، سیکولر لوگ، این جی اوز، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے، غریبوں کو آپ روٹی کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ یار غریبوں کو روٹی کھلانے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے نماز چھوڑنی ہے؟ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اس کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ اب ماں باپ کے پورے نہیں کر رہے؟ ماں باپ کے ساتھ الگ سے حکم ہے حسن سلوک کا، بیوی بچوں کے ساتھ الگ سے حکم ہے۔ کسی کو کہ نماز پڑھے، وہ کہتے ہیں جی رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ بھئی رزق کمانا عبادت ہے، اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ وہ تو الگ سے فرض ہے۔ نماز کے اوپر اتنی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے عملاً۔ جی سورہ الروم کی آیت نمبر ہے 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جو مشرک ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نے نماز پڑھنی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سہارے مسجد آ سکتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں تو اگر گھر میں بھی کوئی نماز پڑھتا تھا نا تو کہتے تھے فارغ ہے۔ ہاں، اور جامعہ ترمذی کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں ہی حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کو کافر تصور کیا کرتے تھے، صرف تارک الصلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے۔ اندازہ کریں آپ اس لیول کے اوپر جب آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں پھر بھی نہ سمجھ آئیں۔ کیا پاکستانی فوج اور حکومت پہ فرض ہے کہ کشمیر اور فلسطین اور چین کے مسلمانوں کے لیے جنگ کریں؟ اس کے اوپر میں نے ایک کمپلیٹ نیریٹو دیا ہوا ہے، آپ بیت المقدس، جہاد، فلسطین، یہ سب کچھ لکھیں، اس کے بعد یہ سارے معاملات کھل جائیں گے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ 1000 بندہ یا 2000 بندے ڈنڈے لے کے تو کشمیر فتح کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ایک پورا مقدمہ ہے۔ کیا غیر مسلمانوں کے کندھوں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ جی مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یہ کندھا مطلب یہ نہیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹیک لگا کے تھک جاندے نے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس ساتھ اٹیچ ہیں بس، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ وہ کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے، جب آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ عصر والے کہتے ہیں جب گئے عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ ہر وقت یعنی نمازوں کے اوقات کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں، تو یہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں جی قبر میں کافروں سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مسلمانوں سے؟ سرکار وہ ساری انسانیت سے وہی سوالات ہونے ہیں۔ اکثر لوگ قربانی کے جانور کا گوشت اچھا نکال لیتے ہیں اور باقی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایسا درست ہے؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں شیم آن یو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ 4 پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے کہ اس طریقے سے حرکت کی جائے۔ آپ ایونلی ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کے بعد اس اعتبار سے ریشو پروپورشن بنا لیں۔ بل ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں جی، ہم تو الحمدللہ زیادہ گوشت بانٹ ہی دیتے ہیں، گھر رکھ کے کیا کرنا ہے یار۔ میرے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، میری بیوی چیسٹ کے ہیئر کاٹنے کا بولتی ہے، تو کیا میں داڑھی کے علاوہ سارے بال ریموو کر لوں؟ عذاب ڈال لیں گے اپنی جان کو میرے بھائی، کتنی دفعہ ریموو کریں گے؟ جتنی بار کریں گے اور نکل آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ میڈیکل ایشوز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں نا ان کے جسم پہ بہت بال ہوتے ہیں،
اب میرے جسم کے اوپر نہ ہونے کے برابر بال ہیں لیکن میرے سر کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں، یہ ایک ریشو پروپورشن ہے اس اعتبار سے۔ تو اب جسم کے اوپر آپ بال ریموو کریں گے، کدھر کدھر سے کریں گے؟ پہلے عورتیں کرتی تھی، اب مردوں نے بھی کرنے شروع کر دیے، وہ باڈی بلڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تیل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے لیے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ تو مہربانی کر کے انہیں اس حوالے سے تھوڑا قائل کریں کہ یہ آپ میرے لیے کیوں ایک مصیبت کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ باقی اس کے اوپر ہم کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ کوئی ایسے بال نہیں ہیں جن کے ریموو کرنے کا منع کیا گیا ہو۔ ظاہر داڑھی کے بارے میں حکم ہے، باقی بالوں کے بارے میں تو وہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی اس طرح کی چیزیں ریموو کرنے کے جو نقصانات ہیں، اس کے لیے آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، وہ جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، آپ وہ کر لیں۔ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی، لیکن اگر میڈیکلی اس کا کوئی نقصان آپ کو نہ ہوا، اگر میڈیکلی نقصان ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان میں ڈالے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم سگریٹ کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ سگریٹ نشہ ہے، سگریٹ نشہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ نشہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ سگریٹ پی کے کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے سورہ البقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور یہ صرف سگریٹ کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، جو شوگر کا مریض ہے نا اور وہ دبا کے چینی والی چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کی مترادف ہے، جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کولیسٹرول کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ چکنائی والی چیزیں کھا رہا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کے مترادف ہے۔ لو جی، ہن سگریٹ پینے والے نا میڑا تے مار سکتے نا کسی نو، اچھا میں سگریٹ پینا، تو ہی تے کڑھائیاں بڑا بڑا کے کھانا ہے۔ ہاں، تو ہم نے سگریٹ والوں کو بھاگنے کا راستہ بھی دے دیا۔ تو اس لیے میڈیکلی جو چیز بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ کسی کے لیے چائے نقصان دہ ہو جاتی ہے، چائے وہ کم سے کم کر دیں۔ حلال چیز کو ہم حرام تو نہیں قرار دے سکتے نا، لیکن یہ تو کہیں گے کہ اب نمک سے بلڈ پریشر کسی کا بڑھتا ہے۔ وہ میری وائف کی